أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. आज के खुतबा जुमा का मौजू है अशरा ज़िलहज्जा की फजीलत और उसमें करने के काम। इरशाद बारी ताला है वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम है फजर की, वलयालिन अश्र और 10 रातों की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन 10 रातों की कसम उठा रहे हैं, वलयालिन अश्र 10 रातों की कसम। इस वलयालिन अश्र से बहुत से मुफस्सिरीन ने ये ज़ुल्हज्जा की इब्तिदाई 10 रातें मुराद ली हैं। तफसीर इब्न कसीर के अंदर इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं कि यही तफसीर सही है। और किसी भी चीज़ की कसम उठाना उसकी अहमियत और उसके अजीम फ़वाइद की दलील होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों को, इन 10 अय्याम को, या अशरा ज़िलहज्जा के जो पहले 10 दिन हैं, ये ज़िलहज्जा का जो पहला अशरा है, इन 10 अय्याम को दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे बरतर अय्याम करार दिया है। फरमाया अफ़ज़लु अय्यामि दुनिया अय्यामुल अश्र, दुनिया के अय्याम में सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे बरतर और सबसे बेहतरीन दिन अय्यामुल अश्र, ये ज़ुल्हज्जा के इब्तिदाई 10 दिन हैं। रमज़ान के आखिरी अशरा और अशरा ज़िलहज्जा में तक़ाबुली तौर पर उलमा इस तरह बयान करते हैं कि रमज़ान के आखिरी अशरे की रातें अफजल हैं, क्योंकि उन रातों के अंदर लैलतुल क़द्र आती है, शब क़द्र आती है उन रातों के अंदर, और अशरा ज़िलहज्जा के दिन अफजल हैं। इसी के मुताल्लिक
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ مجموعہ فتاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن وہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں یہ ذو الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ان کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے۔ اور انہی کے شاگرد حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب فاضل اور سمجھدار شخص اس پر غور و خوض کرے گا تو اسے کافی و شافی پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ذو الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ ایام کے اعمال اللہ تعالیٰ کو 10 ذو الحجہ کے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں ہیں، کیونکہ ان دنوں کے اندر یوم نحر، یوم عرفہ اور یوم ترویہ آتے ہیں جو خاص فضیلت کے حامل ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں کیونکہ ان کے اندر لیلۃ القدر آتی ہے، وہ شب قدر ان راتوں کے اندر آتی ہے، وہ شب بیداری کی راتیں ہیں۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو خود بھی عبادت کرتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، اور ان کے اندر لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص اس تفصیل کے بغیر جواب دے گا اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ صحیح دلیل پیش کر سکے۔ عشرہ ذی الحجہ میں نیک اعمال کی باقی دنوں کے نیک اعمال پر فضیلت، اس کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اعمال وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ ان 10 دنوں کے علاوہ ایام کے اعمال اللہ تعالیٰ کو ان سے زیادہ محبوب نہیں ہیں، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ اور مراد ان 10 دنوں سے ایام عشر، یہ ذو الحجہ کے 10 دن مراد لے رہے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں؟ فرمایا ہاں، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ، مگر اس شخص کے عمل کو کون پہنچ سکتا ہے؟ مگر وہ شخص، اس کا عمل تو بہت بلند ہے، اس کے عمل کو کوئی نہیں پا سکتا۔ کون سا شخص؟ خرج بنفسه ومالہ، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان اور اپنی مال اللہ تعالیٰ کے رستے میں لے کر نکلا، اس نے اپنی جان بھی اللہ کے رستے میں لٹا دی، اپنا مال بھی اللہ کے رستے میں لٹا دیا، اس کے عمل کو کوئی نہیں پا سکتا۔ فلم یرجع بذلک من شیء، وہ واپس کچھ چیز لے کر واپس نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کے رستے میں گیا، کفار سے لڑا، کفار کی گردنیں اڑائیں اور خود بھی شہید ہو گیا، اپنا مال بھی اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا، اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کے رستے میں صرف کر دی، اس کے عمل کو کوئی شخص نہیں پا سکتا۔ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، آیت فی کتابکم تقرؤونہا لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذالک اليوم عیدا۔ آ کر کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ہے تقرؤونہا، جسے آپ پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے اندر نازل ہو جاتی، لو معشر الیہود لو علینا نزلت، کہتے ہیں اگر وہ ہم یہودیوں کے اندر وہ آیت نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو، اس آیت کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے، لاتخذنا ذالک اليوم عیدا، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پوچھنے لگے، ایو آیت، کون سی آیت ہے وہ؟ اس نے جواب دیا، قال اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ سورۃ مائدہ کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی شخص کو جواب دیا کہ ہم اس دن کو بھی اچھا طرح جانتے ہیں، قد عرفنا ذلك اليوم والمکان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس دن کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی
اور ہم اس مقام کو بھی، اس مکان کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اس جگہ کو بھی، ہمیں وہ جگہ بھی اچھی طرح یاد ہے جس جگہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی تھی۔ آگے بتایا انہوں نے کہ یوم عرفہ وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے مقام میں کھڑے تھے، جمعہ کا دن تھا، کہ اس دن ہی آیت نازل ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب دینے کا مطلب یہ تھا کہ جمعہ کا دن اور عرفہ کے دن ہمارے ہاں عید ہی تصور کیا جاتا ہے، ہم مسلمانوں کے نزدیک وہ عید کا دن ہی ہے، اور اس کے بعد عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے جو خاص فضیلت کا حامل ہے، وہ تو ہے ہی عید کا دن، اللہ تعالیٰ نے اسے عید کا دن قرار دیا ہے۔ ہم اس آیت کی خوشی میں، اس آیت کے نزول کی خوشی میں جتنی خوشی اور جتنا مسرت ہم مسلمانوں کو اس دن میں ہوتا ہے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ تمہارا عید منانا وہ تو یہ ہے کہ لہو و لعب کرتے ہو، تم کھیل تماشا کرتے ہو، اور ہماری عید، اسلام کے اندر ہر عید وہ ایک روحانی پیغام، ایمانی پیغام لے کر آتی ہے، لوگوں کو روحانی ایمانی پیغام دے کر جاتی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ یوم عرفہ عید کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب، کہ یوم عرفہ یہ 9 ذو الحجہ کا دن، و یوم النحر اور یوم نحر قربانی کا دن، قربان کا دن، یہ 10 ذو الحجہ کا دن، و ایام التشریق اور یہ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذو الحجہ کے دن، عیدنا اہل الاسلام، یہ ہم اہل اسلام کے عید کے دن ہیں، وہی ایام اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ ان دنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر کو، یوم عرفہ کو، ایام تشریق کو، ان سب دنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا ہے۔ ان کی خاص فضیلت ہے، ان دنوں کے اندر کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، ان دنوں کے اندر کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں یہ دن۔ ان دنوں کے مقابلے میں اور دن اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں، ان دنوں کے مقابلے میں باقی ایام کے نیک اعمال وہ اس قدر زیادہ محبوب نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کو جتنے زیادہ ان دنوں کے اندر محبوب ہوتے ہیں۔ اور یہ دن ایسے خاص دن ہیں کہ اس دنوں کے اندر بہت بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ مثلا ان دنوں کے اندر روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور جہاد، ہجرت وغیرہ بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، اور خاص 2 عبادتیں اسلام کے اہم رکن، وہ حج اور قربانی۔ حج اسلام کا رکن ہے، اور قربانی یہ بڑے بڑے اعمال یہ اسی عشرہ کے اندر کیے جاتے ہیں، اور کسی عشرے کے اندر یہ اعمال نہیں ادا ہو سکتے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ ان ایام عشر کی خاص فضیلت کا، ان کی خاص امتیازی حیثیت کا سبب غالباً یہی ہے کہ ان دیگر ایام کے مقابلے میں ان دنوں میں بڑے بڑے اعمال جمع ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اعمال، نماز ان دنوں کے اندر، روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ ذی الحجہ میں 10 دنوں میں سے 9 دن، پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ میں سے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح عاشورہ محرم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح ہر مہینے کے پہلے سوموار، پہلے جمعرات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ تکفرہ الصلاۃ والصدقۃ والصیام، کہ بندے کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں، اس کے بال بچوں کے سلسلے میں آزماتے ہیں، اس کے گھر والوں کے سلسلے میں آزماتے ہیں، اس کے پڑوسیوں کے سلسلے میں اس بندے کو آزمایا جاتا ہے، تو ان سب کا کفارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکفرہ الصلاۃ، نماز، یہ صدقہ، یہ روزہ ان سب آزمائشوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اسی روزے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم فی القتال، کہ سیام، روزہ رکھنا، یہ روزے
قیامت کے دن آگ کے سامنے اس طرح ڈال بن جائیں گے جیسے بندہ جنگ کے اندر ڈال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تیروں تلواروں سے ڈال کے ذریعے اپنی مدد کرتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اسی طرح یہ روزہ، اس کی خاص فضیلت ہے کہ یہ روزہ قیامت کے دن آگ کے سامنے بندے کے لیے ڈھال بن جائے گا، آگ کو بندے کے قریب نہیں آنے دے گا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، اور انہی دنوں کے اندر ایک خاص دن یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کا دن، اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اس دن کا روزہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر! ایک روزے کی کتنی فضیلت! یہ 9 ذو الحجہ کا روزہ یوم عرفہ جسے کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ اس روزے کو بنا دے گا۔ ایک جو پچھلا سال گزر گیا اور ایک آئندہ سال، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ایک روزے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ تلاش کرنے کے لیے ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو 70 خریفہ کہ 70 سال کی مسافت جہنم سے دور اس کے چہرے کو کر دیں گے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی فضیلت، جو ان دنوں کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں، ان خاص ایام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور بہت بڑی بڑی عبادات اس عشرے کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ حج اس عشرے کے اندر، حج ہے یہ ایسی عبادت جو اس عشرے کے اندر کی جاتی ہے۔ حج کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جب یہ بیعت کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر، اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا تاکہ یہ شخص بیعت کر لے اسلام پر۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس شخص نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا معاملہ ہے، ہاتھ پیچھے کیوں ہٹا لیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آگے سے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس چیز کی گارنٹی دیجئے، مجھے اس چیز کی ضمانت دیجئے کہ میں اسلام قبول کروں گا تو پچھلے میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ عمر، کیا تو یہ بات نہیں جانتا کہ اسلام قبول کرنا، جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کرنا اتنی بڑی نیکی، اتنا بڑا عمل ہے کہ پچھلے سارے گناہ بندے کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہجرت یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے ذریعے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو قرار دیا کہ حج اتنا عظیم عمل، اتنا بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب عمل ہے کہ جب بندہ حج کر لیتا ہے، حج مبرور، کہ جس کے اندر کوئی شہوانی فعل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، جس کے اندر کوئی نقصان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، حج مبرور، نیکیوں سے بھرا حج، گناہوں سے پاک حج، اس کی اتنی فضیلت بیان کی کہ بندہ سب پچھلے سارے گناہ اس کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے حج مبرور کیا، حج مبرور کی اتنی فضیلت کہ جیسے اس کی والدہ نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ جب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس پر کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ تو حاجی شخص حج مبرور، گناہوں سے پاک حج کے لیے شرط ہے کہ گناہوں سے پاک ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی شہوانی فعل نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو، صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں۔ نیکیوں سے بھرے حج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی فضیلت بیان کی کہ ایسے ہی ہے جیسے یہ شخص آج ہی اس دنیا کے اندر آیا ہو۔ یہ حج کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان یہ سب کے سب گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح ایک حج دوسرے حج کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی حج کے متعلق، عمرے کے متعلق فرمایا کہ پے در پہ حج کیا کرو، مسلسل حج کیا کرو، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فقر کو دور کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر کرنے والے اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اعمال کیا کرتے تھے، جس کی ترغیب صحابہ کو دیا کرتے تھے،
بہت زیادہ سے زیادہ تسبیحات، تحمیدات، اللہ تعالیٰ کی تکبیرات، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی 10 دنوں کے متعلق فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ وہ اپنے نفع کی چیزوں کا مشاہدہ کریں اور ان ایام معلومات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی نام بڑائی بیان کریں اللہ تعالیٰ کی۔ ان ایام معلومات سے بھی یہی عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ عظمت والا، ان دنوں سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ، کہ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کیا کرو، تکبیرات پڑھا کرو، تحمیدات، تحلیلات، اللہ تعالیٰ کی تحلیل بیان کیا کرو۔ تسبیح سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے، سبحان اللہ کہے۔ تحمید سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، یعنی الحمدللہ کہے۔ اور اس طرح تکبیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بلند ہونا بیان کرے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے۔ اور تحلیل سے مراد یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے ایک معبود ہونے کا دعویٰ کرے کہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کلمات کے متعلق فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چار کلمات بہت زیادہ محبوب ہیں۔ کون سے 4 کلمات؟ یہی سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے قیامت کے دن ترازو کے اندر بہت زیادہ بھاری ہونے پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔ ما ثقلہن فی المیزان، کہ قیامت کے دن میزان میں، ترازو میں یہ عمل کس قدر زیادہ بھاری ہوں گے، کس قدر زیادہ وزنی ہوں گے، ان کا وزن کس قدر زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان ایام کے اندر بہت زیادہ تکبیرات کہنی چاہیے، تحمیدات، تحلیلات بیان کرنی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عمل تھا کہ جس طرح یہ عشرہ داخل ہوا، یہ عشرہ شروع ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ یہ دونوں شخص، یہ دونوں حضرات، یہ دونوں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بازاروں کی طرف نکل جاتے تھے۔ یخرجان الی السوق فی ایام العشر، ان 10 دنوں کے اندر یہ بازاروں کی طرف نکل جاتے تھے، بازاروں میں جا کر اللہ اکبر تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تکبیرات وہاں جا کر پڑھتے۔ جب لوگ ان سے تکبیرات سنتے تو وہ بھی بلند آواز سے پڑھنے لگ جاتے تھے۔ یعنی ان ایام کے اندر تکبیرات زیادہ سے زیادہ بکثرت اللہ تعالیٰ کی تکبیر، بڑائی بیان کرنا، یہ بہت محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تکبیرات کے الفاظ کے اندر بہت وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکبیرات کے جو الفاظ ہیں اسے مقید نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو مقید نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان تکبیرات کے الفاظ مقید نہیں کیے، مقرر نہیں کیے۔ تو جو بھی الفاظ اللہ تعالیٰ کی تکبیر کے لیے آپ جو بھی الفاظ لیں وہ بالکل درست ہیں۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے منقول الفاظ ہیں وہی الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ صحابہ سے منقول ہیں۔ اور اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، یہ الفاظ منقول ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اجل وللہ الحمد، یہ الفاظ صحابہ سے منقول ہیں۔ ان الفاظ کو زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو الفاظ صحابہ سے منقول ہیں، جو صحابہ جن الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے، ان الفاظ کو لیا جائے، ان الفاظ کو لینا زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح اس عشرے کے اندر جہاد کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشرے کے اندر کیے ہوئے نیک اعمال وہ اللہ تعالیٰ کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔
ان کی فضیلت جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے، تو اسی طرح اس عشرے کے اندر کیے گئے جہاد کی فضیلت باقی ایام کے جہاد سے زیادہ ہے۔ اور اسی طرح جو شخص اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے، جہاد کرتا ہوا اپنی جان لٹا دے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تو اس شخص کی شہادت وہ باقی دنوں کے باقی ایام کی شہادت سے افضل شہادت ہوگی، کیونکہ یہ الفاظ ما من ایام العمل الصالح فیہا، یہ الفاظ کسی بھی دن کو مقید نہیں کرتے، کسی بھی عمل کو مقید نہیں کرتے۔ ان دنوں کے اندر جو شخص شہید ہوگا وہ باقی ایام کے شہداء سے اس کی شہادت کی فضیلت زیادہ ہوگی، اس دنوں کے جہاد کی فضیلت وہ باقی ایام کے جہاد سے زیادہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان عمل کے برابر نہیں؟ فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان عمل کے برابر نہیں ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ اگر ان دنوں کے اندر کیا جائے تو اس کی فضیلت باقی دنوں کے باقی ایام کے جہاد سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کے اندر، اس عشرے کے اندر بہت زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے رمضان کے اندر بڑھ چڑھ کر لوگ عبادات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اسی طرح ان ایام کی بھی بہت فضیلت ہے۔ یہ ایام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں زیادہ محبوب ہیں، ان 10 راتوں کے اندر بھی خاص طور پر لیلۃ القدر زیادہ محبوب ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دن ذوالحجہ کے، یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن، پہلے 10 دن اسی طرح بہت محبوب ہیں۔ جیسے وہاں لیلۃ القدر آتی ہے، اسی طرح انہی دنوں کے اندر ایک دن یوم عرفہ آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ انہی دنوں کے اندر ایک یوم نحر آتا ہے، یوم نحر قربانی کا دن، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم نحر اللہ تعالیٰ کو باقی سب دنوں سے، باقی دنوں کے اعمال سے زیادہ فضیلت ہے۔ یوم نحر کی بھی اسی طرح فضیلت ہے جیسے باقی عشرے کی فضیلت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم نحر کی عبادت اللہ تعالیٰ کو باقی ایام کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ ان اعظم الایام، اس شخص کو، اس دن کو سب سے اعظم، سب سے بڑا دن قرار دیا ہے یوم نحر کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قربانیوں کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔